وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، ایران عظام، بزرگوں، دوستوں، عزت ماں بہن عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دی ہے، لیکن ہر ایک کی زندگی برابر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ مرنے والوں کی موت بھی سب کی برابر نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ فٹ پاتھ پر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، کچھ جھونپڑی میں رہتے ہیں، کوئی کچے مکان میں ہے، کوئی پکے مکان میں ہے، تو کوئی عالیشان محل میں ہے۔ زندگی عالیشان محل والے کے پاس بھی ہے اور زندگی فٹ پاتھ پر رہنے والے کے بھی پاس بھی ہے، لیکن فرق ہے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں اور دوستوں، موت اور حیات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ ہماری نظروں سے پردہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی زندگی، حیات جو بعد میں ہے، موت پہلے ہے نہیں، موت سے پہلے ایک حیات ہے۔ موت سے پہلے ایک حیات ہے۔ وہ کون سی حیات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق الموت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے موت کو پیدا کی، پھر حیات پیدا کی۔ حیات بعد میں ہے، موت پہلے ہے، تو یہ موت کس کی ہے؟ واہ بھائی واہ واہ، یہ موت کس کی ہے جو تو پہلے پیدا کرتا ہے؟ خلق الموت، پھر کہتا ہے والحیات، حیات بعد میں پیدا کرتا ہے، پہلے موت پیدا کرتا ہے، تو یہ موت اس کی ہوگی کہ اس سے بھی پہلے کوئی حیات ہے، اس سے بھی پہلے کوئی حیات ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ حیات کیا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا وقت میرے پاس اب نہیں رہا۔ آج کی یہ محفل ہمارے ماموزاد بھائی، حد سے زیادہ محبت کرنے والے، جب سے انہوں نے روپال کے دوروں شروع کیے ہیں، تب سے لے کے آخری وقت تک مہینے کے اندر کم از کم 10-15 بار تو دادا محترم کے آستانے پہ حاضری دیتے ہوں گے۔ پیر بہت سب ہیں، ہوں گے بھی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اور آج آ کے گئے کہ بھئی باجوڑا کے مریدائے منت ہے، ابھی گھر پہنچے نہیں، فون آیا کہ موربی سے آ رہے ہیں، تو واپس آئے رات کو۔ صبح گھر نہیں پہنچے، فون آیا کہ رڑول والے آئے ہیں، تو پھر واپس آئے۔ کبھی انکار نہیں کیا کہ میں 2 دن کا تھکا ہوا ہوں۔ میرے بزرگ دوستوں، جب سے ڈائیالسس شروع ہوا، تب سے میں نے دیکھا ہے کہ صبح جس کا ڈائیالسس ہوا ہے، شام کو وہ وائس کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ڈائیالسس کے بعد آدمی کو کم از کم 10 گھنٹے تو آرام کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا
آپ جب اسٹیج پہ بیٹھتے تھے کہ ڈائیالسس کرا کے آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہمت تھی ان کی، یہ ان کی ہمت تھی، یہ ان کی ہمت نہیں تھی، یہ فیضان چشتیہ تھا، یہ غریب نواز کا فیضان تھا، یہ بابا فرید کا فیضان تھا۔ انسان تو سب برابر ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے بزرگوں سے کوئی فیضان ملتا ہے، اگر فیضان دکھتا نہیں ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مشتاق احمد کی زندگی کو دیکھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سودا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے، خرید لی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ ہماری جانیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو جان ہماری نہیں ہے، ہماری جان بک گئی ہے، بھائی مال ہمارا نہیں ہے، مال ہمارا بک گیا ہے، خریدار اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارے بھائی جان بھی اس کی ہے، نہ خریدے تو بھی وہ مالک ہے، مال بھی اس کا ہے، نہ خریدے بھی تب بھی وہ مالک ہے، لیکن مومنوں کو وہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہاری جانیں، ہماری جان کس کی ہے؟ سب کی جان کس کی ہے؟ جانوں کا مالک وہ ہے، لیکن دیکھو اے ایمان والو، فخر کرو تم کہ تمہاری جان اور تمہارا مال اللہ نے خریدا۔ خریدی وہ چیز کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، خریدی اس چیز کی ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی چیز خریدتے ہیں جو ہم کو پسند ہوتی ہے۔ بازار میں جاتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہم کو پسند آتی ہے، اسے ہمیں خریدتے ہیں۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے لاکھوں کروڑوں ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، مولا کو پسند آئی تو مومن کی جان پسند آئی اور مومن کا مال پسند آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے خرید لی ہے۔ اب سودا ہو گیا ہے تو نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، عوض میں اللہ نے جنت دی ہے۔ اگر ہمارا کچھ ہے تو جنت ہے، بزرگ اور دوستو، جنت ہے۔ جنت کے حقدار بننا ہو تو مومن بننا پڑے گا، مومن بننا پڑے گا۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو ایمان والا ہو، ایمان والا ہو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اس کے مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے تعظیم مصطفیٰ کا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اگر ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ بزرگ اور دوستو، حضرت پیر طریقت مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ بابا فرید گنج شکر تو زہد الانبیاء کا ذکر دیا گیا ہے۔ اب جو جہد الانبیاء کا بیٹا ہو، اس کے جہاد کا عالم کیا ہوگا، اس کے مجاہدے کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے بزرگوں کا کیسا ادب کیا ہے جو ان کے دادا بابا فرید گنج شکر نے کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بننے کے لیے تو بارگاہ خواجگیت غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تھے اور عرض کی تھی کہ سرکار میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہے میاں فرید، تمہارا حصہ
قطب الدین کے پاس ہے، وہاں سے لے لو۔ آدمی اس کا مرید بنا، اس کا مرید بنا، اس کا مرید بنا، اس کی چرچا مت کرو۔ یہ فیضان جس کے ہاتھ سے ملنے کا اللہ کی طرف سے منظور ہوتا ہے اسے ملتا ہے، اسے ملتا ہے، اسے ملتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ باپ حضرت خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادے ہیں، خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین، حضرت خواجہ حسام الدین۔ غریب نواز نے جانشین کس کو بنایا؟ دیکھو غور کیجیے آپ، 3 بیٹے ہیں آپ کے 3 بیٹے ہیں، اپنی خلافت سے اپنی جانشینی آپ نے سپرد کی ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ آپ کے صاحبزادے کچھ کم نہیں تھے، لیکن جس کی قسمت میں جہاں سے جو ملنا منظور ہوتا ہے وہاں سے اسے ملتا ہے۔ جو لوگ استاد احمد سے بیعت ہوئے ہیں وہ اتنے خوش نصیب ہے کہ تمہارا حصہ ایسے کامل پیر کے ہاتھ سے تم کو ملا ہے، ایسے کامل پیر کے ہاتھ سے ملا ہے۔ آپ یعنی بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنے پیر کی خدمت میں رہتے تھے اور ایک خدمت خاص انجام دیتے تھے۔ پیر کو ہمیشہ آپ وضو بنانے کے لیے پانی لے رکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے وضو بناتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ پیر کی خانقاہ میں رہتے تھے تب تک کہ آپ یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ ایک وقت کیا ہوا، دلی میں بہت سردی کا موسم تھا اور آج بھی بہت سردی ہوتی ہے وہاں پر، بارش برف کی گر رہی تھی، گھروں سے باہر نکلنا مشکل تھا، اور پیر نے کہا رات کو تہجد کے وقت میاں فرید پانی لاؤ، وضو کرنا ہے۔ اب پانی جب اتنا برف جیسا ہی ہو گیا تھا، آپ نے چاہا کہ پانی کو گرم کر کے پیش کروں۔ آگ جلانے کے لیے گھر میں آگ کہیں ملی نہیں، آگ ڈھونڈتے رہے، آگ جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ رات کے 2-3 گھنٹے کا وقت ہوگا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی کا گھر کھلا نہیں ہے، کس کے گھر میں جا کے میں آگ مانگوں۔ بابا فرید گھوم رہے ہیں آگ کی تلاش میں، آگ مل نہیں رہی۔ ایک دروازے کی دیوار میں سے کچھ روشنی آ رہی تھی کہ یہاں چراغ جل رہا ہے، اس میں کوئی آدمی مرد یا عورت بیدار ہے، جاگتے ہیں، لاؤ جاؤں ان کے پاس۔ تو ایک بیوہ بڑھیا عورت نماز کے لیے اٹھی ہوگی، تہجد کے لیے، اس نے اپنا چراغ جلایا تھا، اس سے جا کے عرض کی کہ ماں تھوڑے سا میرے کو آگ چاہیے، مجھے چولہا جلانا ہے اور میرے پیر کو پانی گرم کر کے پیش کرنا ہے، پانی گرم کر کے پیش کرنا ہے۔ وہ عورت بھی کچھ کم نہیں تھی، بہت پہنچی ہوئی تھی۔ دیکھا کہ اتنی رات میں، ایسی سردی میں، جب ہاتھ پیر پتھر جیسے ہو گئے تھے، ایسے ٹائم میں پیر کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے آگ تلاش کرنے والا یہ کوئی فنا فی الشیخ نظر آتا ہے، فنا فی الشیخ نظر آتا ہے۔ لاؤ دیکھوں یہ کیسا فنا فی الشیخ ہے۔ انہوں نے کہا میاں آگ تو دوں لیکن تمہاری ایک آنکھ مجھے دو، ایک آنکھ مجھے دے دو۔ آپ نے فوراً کسی بھی طریقے سے ایک آنکھ نکال کر اس عورت کو دے دی۔ ماں جلدی سے آگ دے۔ جو رومال تھا وہ اس کی پٹی بنا لی
اور آنکھ پر پٹی باندھ کر آگ لائے، چولہا جلایا، پانی گرم کیا اور اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں پیش کیا۔ پیر نے دیکھا، پیر بھی روشن ضمیر ہے، آج پتہ چلا کہ بابا فرید اپنی آج منزل پر پہنچا ہے، اپنی منزل پر پہنچا ہے۔ اور ویسے ولایت تو بھی رستے میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، جب تک کہ فنا پھر سے گتھایا من بکانی بات سو جانے کہ جنے لاگی نتھی دل ماتے دل نی بات سو جانے۔ ارے خودی ماں کھیل نارا بے خودی نی بات سو جانے، نہ جانے جات پوتانی خدا نی جات سو جانے۔ اس کے لیے تو فنا ہونا پڑتا ہے، جب تک کہ فنا نہیں ہوتے تب تک کہ بقا نہیں ملتی۔ فنا کے بغیر بقا نہیں ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ تو آپ نے اپنی آنکھ نکال کے دے دی تھی، پٹی باندھ کر آج پانی پیش کیا۔ پیر نے دیکھا کہ آنکھ پر پٹی کیوں باندھی ہے، اے فرید یہ آنکھ پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، سرکار آنکھ دکھنے آئی ہے، یہ نہیں کہا کہ آنکھ تو میں رکھ کے آیا ہوں اور اس کے عوض میں آگ لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو میں دم کر دیتا ہوں، کھول دو پٹی، آنکھ اچھی ہو گئی۔ اس وقت یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، پیر کی بات پر اعتماد واہ واہ اور یقین کامل۔ ابھی میرے پیر کا ہاتھ لگے گا، آنکھ واپس آ ہی جائے گی۔ جیسا آپ نے ہاتھ لگایا، قطب الدین بختیار کاکی نے میاں پٹی کھول دو، تمہاری آنکھ اچھی ہو گئی، تمہاری آنکھ اچھی ہو گئی۔ پٹی کھول دی، معلوم ہے کہ آنکھ تو میں بڑھیا کو دے کے آیا ہوں، اور آنکھ بڑی ہو گئی اور روشن دار ہو گئی۔ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ کئی نسلوں تک بابا فرید کی کئی نسلوں تک ایک آنکھ بڑی رہی، ایک آنکھ بڑی رہی۔ اب ایسے پیر کی جو اولاد ہو، ان کے اندر وہی جذبہ آیا، وہی فریدی شان بابا مشتاق احمد نے آج ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ پیر سے کچھ لینا ہے تو فنا ہونے کی تیاری رکھو، اس کے بغیر تو کچھ ملتا نہیں ہے۔ آپ کے والد ہمارے ماموں پیر فروخ میاں نے دنیا سے پردہ کیا، اس کے بعد آپ کے سر پہ بھی میں نے ہی امامہ باندھا تھا، حالانکہ پیر و مرشد شاہجی میاں بابا بھی اس وقت موجود تھے، دوسرے علماء بھی تھے، لیکن اس وقت بھی شاہجی میاں بابا نے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہی کہا کہ ان کے سر پہ بھی دستار آپ باندھو۔ یہ عجیب موقع ہے کہ آج ان کے فرزند کے سر پر بھی دستار باندھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے کہ آج کے بعد مشتاق احمد کی جگہ پر جویب احمد ہے، اور دعا ہم سب کریں گے، آپ کو بھی کرنی ہے کہ جو فیضان اپنے بزرگوں سے بابا مشتاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، وہی فیضان آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور والد کی سیرت تو آپ کے سامنے ہے، آپ کیسی خدمت دیتے تھے۔ بھائی بزرگوں کا کام ہی یہی ہے، آل رسول کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا ہے۔ گالیاں سنو، دعائیں دو، بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ، یہی تو اہل بیت آل رسول کا کام ہوتا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ آپ مولا کائنات سے لے کر ابھی تک کے دیکھتے آؤ گے کہ جتنے بھی بزرگ، جتنے بھی ولی ہوئے ہیں، ان کی سیرت میں آپ کو یہی ملے گا، خدمت خلق ان کے نزدیک عبادت الہی ہے۔ اور جتنے ولیوں نے خانقاہیں کھولی اور خانقاہ سے ایک کام انجام دیا ہے، ہر خانقاہ پر لنگر کھانے کا شروع کیے تھے،
ہر خانقاہ پر ایک حکیم کو رکھتے تھے جو بیماروں کا علاج کرتا تھا، بھوکوں کو وہاں کھانا کھلایا جاتا تھا، ایک عالم کو رکھا جاتا تھا، بے علم کو وہاں پڑھایا جاتا تھا۔ خانقاہوں سے خدمت خلق ہوتی تھی اور وہ خدمت خلق ایسا رنگ لاتی تھی کہ بے دین کافر اور مشرک اللہ والوں کی خدمت خلق دیکھ کر خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت جویب احمد کو سر پر آج سلسلے عالیہ چشتیہ، فریدیہ، بدریہ، نوری کا امامہ ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ یہ امامہ کو صرف کپڑا مت سمجھنا، یہ صرف پگڑی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ امامہ سر پہ جو ہے یہ بہت وزندار ہے، ہاتھ میں لوگے تو آپ کو 100-200 گرام کے 250 گرام کا لگے گا، لیکن یہ ذمہ داری یہ ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس صحیح طریقے سے جو ادا کر لیتا ہے اس کے سر پر یہ تاج اللہ تبارک و تعالیٰ چمکاتا ہے۔ اللہ کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور اپنے ذاتی حق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ 3 حق ادا کر دیتا ہے وہ سچا مسلمان بنتا ہے، وہ سچا مومن بنتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندان والے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بابا فرید کے 3 خلیفہ ہیں میں، ایک ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، جنہوں نے ان کے 6000 خلیفہ اور ہر خلیفہ کامل ولی اور ہر خلیفہ مبلغ کے دین، اسلام کو پورے ہندوستان میں کور کرنے کے لیے جو مشن محبوب الہی نظام الدین نے کیا ہے اس کے برابری میں آج کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ اور دوسرے خلیفہ ہیں آپ کے داماد بھی اور بانجے بھی لگتے ہیں، حضرت شیخ احمد علاء الدین صابر پیا کلیری، جو بہت بڑے جلیل القدر اور جلالی ولی ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا صابر پیا کلیری کو؟ نظام الدین کو ملی بابا فرید سے کیا ملا؟ جمال ملا۔ نظام الدین کے اندر دیکھنا ہے تو بابا فرید کا جمال دیکھو، اور صابر پیار میں دیکھنا ہے تو بابا فرید کا جلال دیکھو، بابا فرید کا جلال دیکھو۔ اور تیسرے خلیفہ ہے آپ کے خود کے صاحبزادے، آپ کے فرزند دیوان بدر الدین چشتی فریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بدریہ، وہ دیوان بدر الدین سے مل کر، بابا فرید سے مل کر، قطب الدین بختیار کاکی سے مل کر، حضرت غریب نواز سے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہاں کہا گیا ہے جو چشتی ہے وہ بہشتی ہے، جو چشتی ہے بہشتی ہے۔ بہشت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو بہشت کہتے ہیں فارسی میں۔ جو چشتی ہے وہ بہشتی ہے، اور جو چشتی نہیں ہے تو صحیح معنوں میں بہشتی بننا ہے تو صحیح معنوں میں چشتی بننا پڑے گا۔ چشت تو گاؤں کا نام ہے اور چشت کے رہنے والوں کو چشتی کہتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کے نام سے حضرت شیخ احمد چشتی سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری اور ساری ہے، اور ہندوستان میں سب سے پہلے یہی سلسلہ آیا ہے۔ ہندوستان میں یہاں تک کہ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی جو بزرگ آئے ہیں وہ بھی چشتی تھے، وہ بھی چشتی ہیں۔ یعنی چشتی سلسلے سے ہندوستان کے کافروں کو، مشرکوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے تو ہر ہندوستانی آج خواجہ کا احسان مان رہا ہے کہ انہی کے در سے
اسلام چمکا ہے، اسلام چمکا ہے تو بابا فرید کے بعد چشتیہ سلسلہ کی 3 شاخیں ہوئی، ایک نظامی، دوسری صابری، تیسری بدریہ نوری۔ ہمارے پاس سامنے جو وہ بیٹھے ہیں، آپ جس سے وابستہ ہو، جس سے آپ نے بیعت کی ہے، وہ چشتی بدریہ نوری ہے۔ آپ کے اولاد میں احمد آباد کی سرزمین پر سب سے پہلے آنے والے حضرت پیر فتح اللہ شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت شیخ محی الدین چشتی۔ یہ دونوں کا مزار عثمان پورہ کے اندر حضرت سمیع برہانی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے کے اندر ہے۔ جب شمس الدین بابا کا عرس ہوتا ہے اس کے اگلے دن وہاں حضرت شاہ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سندل کیا جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں شاہ فتح اللہ کے بیٹے محی الدین آپ کے پاس ہیں، ان کے بیٹے ہیں شاہ ابراہیم عرف شاجی میاں، جن کا مزار جام نگر میں ہے، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت پیر نظام الدین، ان کا مزار احمد آباد رائے کھڑ 4 رستہ وکٹوریہ گارڈن کے پاس جاتے ابھی فٹ پاتھ کے اوپر ہے۔ ان کے صاحبزادے فرید الدین ہیں، اور فرید الدین کے 2 بیٹے ہوئے، ایک ہے قطب الدین اور دوسرے ہیں معین الدین۔ معین الدین عرف حاجی دادا میاں، ان کا مزار ہے بامبے میں، اور حاجی دادا میاں کے صاحبزادے ہیں شمس الدین بابا۔ اور ادھر قطب الدین کے 2 صاحبزادے ہوئے، صدر الدین اور بدر الدین۔ صدر الدین کی اولاد میں ایک فرزند ہوئے تھے لیکن بچپن میں انتقال ہو گیا، پھر ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اور بدر الدین کے 3 صاحبزادے پیر بشیر الدین، پیر تاج الدین اور پیر فتح اللہ۔ تاج الدین بابا کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، فتح اللہ بابا کے بھی صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر بدر الدین کی ایک بیٹی تھی تمیز النساء، ان کا بیٹا یہ دادا میاں ہے، یہ میرے نانا ہے، یہ میرے ماموں زاد بھائی ہیں۔ تو میرا ننیال چشتیوں میں ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بابا فرید کی اولاد کا نواسا ہوں، اور سلطان حاجی حود حسینی کا اولاد میں سے ہوں۔ میری طریقت قادری ہے۔ بزرگ اور دوستو، اب وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے ہم سب بزرگان دین کی اور صوفیاء کرام کی جو رسم ہوتی ہے اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میں وہ امامہ لے آؤں، وہ بھائی لائے تھے آپ بھی آئیے، علماء کرام۔